اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید والفرقان الحمید، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، وقال انما یخشى اللہ من عباده العلماء، وقال هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے اور جس کے قبضے قدرت میں ہم تمام کی جانیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کے وسیلے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ملا۔ آپ کی آمد سے پہلے نہ جانے یہ انسانیت ضلالت کے اندھیروں کے، لا علمی کے کن گھٹاٹوں پندھیروں میں تھی، لیکن آپ کی آمد کے بعد اس انسانیت نے علم پایا، عرفان پایا۔ محترم ناظرین، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس طریقے سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ SIO ساؤتھ مہاراشٹرا 15 فروری سے 15 مارچ تک ماہ علم جو ہے منا رہا ہے، اور اس ماہ علم کا یہ خصوصی سیشن ہے جس میں ہم علامہ کا یہ جو شعر ہے اس پر ہم جو ہے گفتگو کرنے والے ہیں۔ محترم بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم اس طرح کے جو ماہ اور سال یا اس طرح کے ہفتے جو مناتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمارے کلچر میں، ہمارے تنظیمی کلچر میں جو چیز کسی نہ کسی درجے میں ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، یا کمزور اگر نہیں ہو رہی ہے تو بہرحال اس کو جو ہے اسپارک دینے کی ضرورت ہے، اس کو مزید موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیڈر کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے اورینٹیشن دینے کی ضرورت ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں کا ہم جو ہے اہتمام اس ماہ کے حوالے سے اور اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، یہ جو ماہ منایا جا رہا ہے، یہ مختلف منائے جانے والے ماہ کی طرح کوئی روایتی ماہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت اور اس کا جو پورا ہمارے تنظیمی کلچر کے اندر، ہمارے ایک ایک فرد کے حوالے سے، ہمارے اوورآل اجتماعی ماحول میں اس کا جو ریلیونس ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس حیثیت سے اس ماہ کو ہم کسی بھی درجے میں ایک روایتی ماہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس کوئی ایکٹیویٹی موجود نہیں تھی اس وجہ سے ہم جو ہے اس ماہ کا انعقاد کر رہے ہیں، بلکہ اس کی اہمیت، افادیت، اس کا ریلیونس بہت زیادہ ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو ماہ کا اس وقت آپ جو ہے اس سے گزر رہے ہیں، اور زون کی سطح پر اس کا جو ہے اس کو انیشیٹ کیا گیا، اس کے حوالے سے مختلف سرگرمیاں کی گئی ہے، یہ ماہ علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ علم کے حوالے سے قرآن میں، سنت میں، حدیث میں اور اللہ کے وسلم کی پوری سیرت میں، اسلامی تاریخ میں علم کو جو ہے ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید جا بجا مختلف موقعوں پر علم کے حوالے سے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے جو ہے گفتگو کرتا ہے۔ آپ احادیث رسول کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کو، عالموں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی کا مظہر اور مینیفیسٹیشن پھر ہم کو اسلامی سیرت کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر نظر آتا ہے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، علم اور علمی روایات کے حوالے سے ہماری تاریخ بہت درخشاں تاریخ ہے، بہت مالا مال تاریخ، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو شجرہ نسب جا کے ملتا ہے وہ قرآنی تعلیمات سے جا کے ملتا ہے، حدیث سے جا کے ملتا ہے، کہ ہماری ان بنیادی اساسیات کے اندر جن جن کو جو ہے دینی تعلیمات کے اندر، دین کے اندر ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، ان تمام چیزوں میں اس بات کے لیے اتنا ایمفیسائز کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں امت کے اندر جو ہے ایک عملی مینیفیسٹیشن ہم کو نظر آتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور دوستوں، ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر سے نشست میں ان تمام مقامات کا جو ہے احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا جس کے اندر قرآن مجید نے علم کے حوالے سے، غور و فکر کے حوالے سے اس کے قاری کے لیے جو ہے پیغام رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام مقامات کا جو ہے اس وقت یہاں تذکرہ کرنا ممکن بھی نہیں ہے، اور یہ کہ قرآن جس تکرار کے ساتھ یہ باتیں پیش کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے ہم چند ایک مقامات قرآن مجید کے لیں گے، کیونکہ قرآن مجید ایک بنیادی حیثیت ہمارے
پاس جو ہے قرآن مجید کی ہے، اس کا جو ہمارے لیے اس کا اساس ہونا ثابت ہے، اس کا ایک اتھارٹی ہونا ثابت ہے، اس کا دا اونلی گائیڈنس ہونا جو ثابت ہے، اس بیسس پہ ہم قرآن مجید کے کچھ مقامات کو جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت معروف اور مشہور آیتیں ہیں سورہ علق کی، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی گئی، وہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے اپنے جمے ہوئے خون کے ایک لوٹے سے انسان کی تخلیق کی۔ تو آپ یہ جو بات دیکھ رہے ہیں کہ اقرا کی جو بات کی گئی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اقرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے بہت تفصیلی جو ہے روایتوں کا سلسلہ ہے کہ یہ آخر کیا کیفیت تھی، کیا صورت تھی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیوں کہی گئی۔ بہرحال ایک مسلمہ بات جو پوری امت کے اندر اس کا جو اجماع ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی چیزیں پیش کی گئی تھی جن کی جو ہے لکھی بھی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ انہیں پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ نہیں پائے۔ تو گویا کہ یہ دیکھیے، یا نون والقلم وما یسطرون کی بات دیکھیے آپ، تو قلم کے ذریعے سے علم کو پروٹیکٹ کرنا، علم کی ترویج اور اشاعت کرنا، یہ کوئی بہت نیا عمل نہیں ہے، یہ کوئی بہت ابھی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جدید دنیا میں ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول کے دور سے، اس وقت سے جب سے جو ہے وہی آ رہی تھی یا وہی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس وقت سے ہی ہم کو یہ فنامنا دیکھنے ملتا ہے کہ اس وقت سے لکھنا لکھانا، اس کے ذریعے سے علم کی ترویج اور اشاعت کرنا، یہ معاملہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھنے ملتا ہے۔ دوسری بات پھر جو ان آیتوں کے اندر کہی گئی ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیتیں جو علم کے متعلق گفتگو کرتی ہے، یہ مختلف ڈائمینشنز کو جو ہے کور کرتی ہے، مختلف پہلوؤں کا جو ہے احاطہ کرتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یہ جو آیت ہے کہ وہی فرما بردار لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، خشیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کا، انکساری کا، اس سے محبت کا، مطلب خشیت میں محبت اور ڈر، یہ دونوں مفاہیم شامل ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے بندے مومن کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ علم والا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بنیادی بات اس حدیث اس آیت کے اندر کہی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت قرآن مجید کی ہے کہ هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون، تو یہ بات کہی گئی ہے کہ کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں جو بات جاننے کے حوالے سے کی گئی ہے، تو علم کی تعریف ہم لوگ جانتے ہیں کہ علم دراصل کسی شے کو اس کی حقیقت کے ساتھ جاننے کا نام ہے، اس کی حقیقت کے سمجھنے کا نام جو ہے علم۔ تو کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ جو کسی چیز کو تہہ میں جا کے اس کی حقیقت سمجھتے ہو، وہ لوگ اور وہ لوگ جو کسی چیز کو بہت سطحیت کے ساتھ دیکھتے ہو، بہت سرفیس لیول پہ دیکھتے ہو، کیا وہ دو لوگ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نتیجے کے اعتبار سے دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے پرسپیکٹیوز کے حوالے سے جو ہے دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید سوال جو ہے کھڑا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر مزید ایک بات جو کہی گئی ہے پھر کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، ان سے پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید یہ جو بات کہتا ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دیکھنے کی بات ہے، یہ دیکھنے کو اللہ تعالیٰ علم سے جوڑتا ہے قرآن مجید میں، اور پھر یہ بات پوچھتا ہے کہ کیا دیکھنے والا اور نہیں دیکھنے والا، یہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے ان آیتوں کے اندر بھی جو ہے اس بات کو چھیڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی آیت کو جو ہے سورہ رات کی آیت نمبر 12 میں مزید کھولا گیا ہے کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل يستوي الظلمات الى النور، کیا اندھا اور برابر آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ ایسے مقامات کا جو ہے تذکرہ کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ علم کا دراصل کیا مقام ہے۔ علم ہی کے نتیجے میں انسان کو بصیرت بھی حاصل ہوتی ہے، نگاہ بھی حاصل ہوتی ہے، دیکھنے کا سلیقہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور کسی چیز کو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھنا، اس کی حقیقت تک پہنچنا، اس کی ڈیپتھ تک پہنچنا، یہ چیز جو ہے اس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ آپ جو ہے قرآن مجید کے مختلف اور مقامات کا جو ہے آپ مطالعہ کریں، آپ دیکھیں کہ علم قیادت کے لیے کس درجے جو ہے ضروری ہے۔ جو طالوت اور جالوت کا جو تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے، تو اس وقت طالوت کو بادشاہ بنائے جانے کے حوالے سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس دو بڑی کوالٹیز تھی، اور دو بڑی کوالٹیز یہ تھی کہ وہ زیادتہم فی العلم والجسم، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کو جسم کے معاملے میں، جسامت کے معاملے میں وہ قوی تھا، وہ جو ہے جسمانی حیثیت سے بہت مضبوط آدمی تھا،
उस हैसियत से और उसके अलावा इल्मी एतबार से जो है वो बहुत मजबूत आदमी था, इस वजह से जो है उसको बादशाह होना चाहिए। तो कुरान मजीद क़यादत के हवाले से भी कई बात कहता है। खुद हज़रत यूसुफ का मामला आप देखिए, हज़रत यूसुफ अपने बाप से उस वक़्त जो कहते हैं कि जो पूरा कैद साली का और क्राइसिस का एक बहरान का पूरा माहौल है, और उसके बाद जो है उसको वो सॉल्व करने में कामयाब होते हैं, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि इन्नी हफीजुन अलीम, ये पूरी जो है खजाने की कुंजियां ये मेरे हवाले कर दी जाए क्योंकि मैं हफीज और अलीम हूँ। तो ये जो बात है कि मैं अमानतदार भी हूँ और इल्म वाला भी हूँ, तो इन ज़खायर को कैसे बाकी रखना है, इसके अंदर मुसलसिल कैसे डेवलपमेंट करते रहना है, ये तमाम चीज़ें मैं जानता हूँ। आप हज़रत इब्राहिम की बात देखिए कि हमारे पास, और एक मालूम इंसानी तारीख में भी, हम बाप को बड़ा मानते हैं, उसके इल्म के मामले में, उसके मर्तबे के मामले में उसको बड़ा मानते हैं, बेटे को उससे जो है कमतर समझते हैं, उसके तजुर्बे के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। लेकिन हज़रत इब्राहिम का एक कैरेक्टर हमको जो है कुरान मजीद में मिलता है। हज़रत इब्राहिम फरमाते हैं कि ए वालिद मोहतरम, आप मेरे पीछे चलिए, मेरी पैरवी कीजिए, मेरे फॉलोअर बन जाइए। वो इसलिए बन जाइए क्योंकि मुझे वो इल्म अता किया जो आपको नहीं अता किया, मुझे वो बातें बताई गई है जो आपको नहीं बताई गई है। तो इस तरीके से कुरान मजीद के जा बजा मकामात को आप देखते चले जाइए, मुतादिद मकामात को आप देखते चले जाइए, जहाँ पर कुरान मजीद इल्म की डेफिनेशन को भी वाज़ेह करता है, उसके बाद इल्म के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स को भी वाज़ेह करता है कि इल्म की ज़रूरत क्यों है और उसके हासिल होने के नतीजे में क्या चीज़ें होती है। आप देखिए कुरान मजीद और भी बातें मुख्तलिफ हवालों से कहता है। कुरान मजीद कहता है कि गुमान की पैरवी ना करो। कुरान मजीद कहता है कि मारे गए वो जो गुमान करते हैं। तो कुरान मजीद इल्म के मुकाबले में गुमान का एक रवैये की बात करता है कि इल्म हकीकत के जानने का नाम है, और वह हकीकत कुरान मजीद से, वही के ज़रिए से इंसान को हासिल होती है। किसी भी चीज़ की हकीकत, चाहे वो इंसान की अपने आप के बारे में हकीकत हो, कायनात के बारे में हकीकत हो, और ये 2 बहुत बुनियादी सवाल होते हैं जिसकी वजह से, जिसकी बेसिस पे इंसानी ज़िंदगी की पूरी स्कीम जो है वजूद में आती है, या इंसान अपने लिए, अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कोई जो है तरीका और सलीका जो है सजेस्ट करता है। तो आप और हम ये देखते हैं कि ये जो बात कही गई है कि इस सिलसिले में इल्मी जो रवैया हो सकता है, बहुत इल्मी रवैया, वो ये हो सकता है कि आप कुरान मजीद पर यकीन करें, आप वही पर यकीन करें, और इसके मुकाबले में जो रवैया होगा वो वहम और गुमान का रवैया होगा, और वहम और गुमान की जो पर जो अमल करते हैं, या उसका रवैया या उसका एटीट्यूड जिन लोगों का होता है, वो जाहिर सी बात है कि वो मारे जाने वाले लोग हैं, वो हलाक हो जाने वाले लोग हैं। तो कुरान मजीद जा बजा ऐसे बहुत सारे मकामात के हवाले से गुफ्तगू करता है। मोहतरम भाइयों, उसके बाद, कुरान मजीद के बाद, अहादीस के हवाले से भी हमारे पास बहुत कीमती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का एक खजाना हमारे पास इल्म के हवाले से सामने आता है। अबू दरदा के हवाले से ये हदीस रिवायत हुई है, आप सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म की तलाश में किसी राह पर चल पड़े, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान फरमा देता है। बेशक फरिश्ते तालिब इल्म के अमल से खुश होकर उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं, और यकीनन आलिम के लिए आसमान और ज़मीनों की सारी मखलूक़ात मग़फ़िरत तलब करती है, यहाँ तक कि पानी के अंदर की मछलियाँ भी। और आलिम की फ़ज़ीलत आबिद पर ऐसी है जैसे चाँद की फ़ज़ीलत सितारों पर। बेशक उलमा अंबिया के वारिस है, और अंबिया ने किसी को दीनार और दरहम का वारिस नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इल्म का वारिस बनाया है। इसलिए जिसने ये इल्म हासिल कर लिया, उसने इल्म नबवी और विरासत नबवी से जो है पूरा पूरा हिस्सा हासिल कर दिया। तो ये भी एक हदीस हमको जो है इल्म के हवाले से आती है कि वो इल्म को हासिल करने के लिए कोई फर्द निकल पड़े, दीन में तफक्कुह के लिए या चीज़ों की हकीकत समझने के लिए, उस राह पर वो जो है गामज़न हो जाए, उस पर चल पड़े, तो उसके हवाले से क्या बात अल्लाह ताला फरमाता है कि सबसे पहली बशारत जो मिलती है उसको, उसके लिए जन्नत की राह आसान हो जाती है। दूसरी बात, ये बात कही जाती है कि जिस तरीके से जन्नत में एक जो पिक्चर कशी की गई है कि जब मुत्तकीन जन्नत में दाखिल होंगे, और जन्नत वाले जब जन्नत में, अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे, तो उनका फरिश्ते जो है बहुत खंदा पेशानी के साथ, अपने आप को झुकाते हुए, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे, उन पर सलामती की दुआ करेंगे। गोया कि वो बात ये कही गई कि फरिश्ते जो है तालिब इल्म के सामने पर बिछा देते हैं, उससे खुश होकर उसके सामने पर बिछा देते हैं। और उसके अलावा कायनात की जितनी मखलूक़ात है, तमाम के तमाम मखलूक़ात, वो जो है इस तालिब इल्म के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। और उसको यहाँ तक कि फरमाया गया है कि उसके अंदर जो पानी के अंदर जो मछलियाँ होती है, वो भी जो है उसके लिए दुआ करती है। आप उसके हवाले से और देखिए कि जिस शख्स को अहया इस्लाम के लिए इल्म हासिल करते हुए मौत आ जाए,
کہ جنت میں اس کے اور انبیاء کے مابین صرف نبوت کا ایک درجہ ہوگا۔ یہ جو ہے دارمی کی حدیث ہے، اور اس کو جو ہے حسن بصری نے جو ہے ان سے وہ حدیث جو ہے مرسل ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو بات کہی گئی وہ کیا بات کہی گئی ہے، وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ علم حاصل کرتے ہوئے، احیاء اسلام کے لیے علم حاصل کرتے ہوئے، اس کے لیے اگر انسان کو اگر موت آ جائے تو آپ دیکھیے کہ اس کا درجہ کیا ہو جاتا ہے۔ اس کا درجہ جو ہے یہ ہو جاتا ہے کہ انبیاء اور مابین میں جو ہے صرف جو ہے نبوت کا ایک درجہ ہوگا۔ تو انبیاء کی جو ہے وہ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ انبیاء سے جو ہے صرف ایک درجے کا جو ہے اس کے اور نبی کے درمیان جو ہے فاصلہ باقی رہتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اس علم کے حصول کو اصل میں تھوڑا سا آبجیکٹیولی دیکھا گیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ احیاء اسلام کی خاطر اگر کوئی جو ہے علم حاصل کرتا ہے، مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں بھی اسلامی قدریں، اسلامی تعلیمات یہ سب کے سب مردہ ہو چکی ہے۔ جو ہے اس وقت جو علم کے جو معراج پر جو لوگ سوار ہے، اور جن کی تہذیب ہے، جن کا فلسفہ ہے، اور جس کی بیسس پر جس کی نظر سے جو ہے دنیا دیکھتی ہے، تو ایسی تمام تہذیبوں اور ان کا جو ہے چلت پھرت ہم کو جو ہے اس وقت نظر آتی ہے۔ علم علم کی جو ہے قیادت ہم کو انہی لوگوں کی جو ہے نظر آتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایسے دور میں جبکہ اسلامی تعلیمات، اسلامی علم یہ جبکہ جو ہے مر چکا ہے، اور اس کو جو ہے اس کے احیاء کی خاطر کوئی اگر علمی کام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے مابین صرف جو ہے ایک درجے کا فرق ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نبوت کے درجے کا جو ہے اس کے درمیان جو ہے فرق ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے اور حدیث اللہ کے وسلم کی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ اور فہم عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بات بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر اور برکت کا معاملہ اگر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو ہم جو ہے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ بھلائی کا جو معیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی بندے سے محبت کا، اس کے اوپر بھلائی کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو موجود ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین میں اس کو تفقہ عطا کرتا ہے۔ اور تفقہ جو ہم بات جانتے ہیں کہ تفقہ اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو جان لینے کو، اس کے پیچھے جو مقصد ہے اس کو سمجھ جانے کو ہم جو ہے تفقہ جو ہے کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ اس کو اس حوالے سے لیجئے کہ نلی کے اندر جو گودا ہوتا ہے آپ اس تک پہنچ جائے، ایک پھل کا جو مغز ہوتا ہے آپ اس تک پہنچ جائے، آپ سرفیس پہ نہ رہے، بلکہ چیزوں کی حقیقت ان کے بین میں، ان کے پیچھے جو چھپی ہوئی جو حکمتیں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین کی جو حکمتیں ہیں، دین کی جو گہرائی ہے، دین کی جو بصیرت ہے، اللہ تعالیٰ وہ جو ہے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان احادیث میں ایک اور پہلو جو آیا ہے وہ یہ بھی آیا ہے کہ علم کی جو فضیلت ہے وہ عابد پر ہے۔ ایک ایسا انسان جو بہت نمازیں پڑھتا ہے، راتیں جو ہے اس کی نمازیں میں گزرتی ہے، نفل نمازوں میں گزرتی ہے، اس کے دین کے روز جو ہے روزوں میں گزرتے ہیں، اور گویا کہ تقویٰ، طہارت اور اس طرح کی چیزوں کا ایک مظہر ہوتا ہے، خاص طور سے ان اعمال کا جو ہم عبادت کے حوالے سے ان صوم و صلات کے جیسے اعمالوں کی جو بات لیتے ہیں، ذکر کی مجالس کی بات جو ہے حدیث میں آئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان تمام لوگوں سے بہتر جو جن کی مصروفیات یہ سب چیزیں ہوتی ہے، اس کے بالمقابل ایک ایسا آدمی جو قرآن مجید میں تفقہ کا جو ہے اپنا طریقہ اختیار کرتا ہے، تفقہ جو اختیار کرتا ہے، اس کے اندر ڈوبنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر اس کے حکمت کے موتی جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور گویا کہ قرآن کو، اس کی تعلیمات کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو جو ہے فضیلت حاصل ہے ایسے پر جو کہ صرف اور صرف عبادت میں رہتا ہے، جو صرف اور صرف اس طرح کے جو ہے جو رسومات ہے، جو کہتے ہیں کہ دین کی جو رسومات ہے، جو بالکل مذہبی جو پہلو ہے اس کے اندر جو رہتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اس کو اس پر جو ہے فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امامہ بابلی رضی اللہ سے مروی ہے حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ تھا جو عالم تھا، دوسرا وہ تھا جو عابد تھا۔ اور عالم اور عابد میں مطلب کیا چیزیں تھی، میں نے آپ کو بھی اس کی جو ہے تفصیل رکھا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں سے کسی ادنا آدمی کی بھی جو کچھ فضیلت ہو سکتی ہے، اور اس کے کمپیریزن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمپیریزن کر کے بتایا کہ عالم اور عابد کی جو ہے یہ فضیلت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایسی کئی باتیں احادیث میں ہم کو دیکھنے ملتی ہے کہ ایسا گھر جس کے اندر لوگ قرآن کی آیت پر غور و فکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کی حکمتوں کو تلاشنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہاں پر فرشتے جو ہے اس گھر کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں، ان کے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت ابن عباس کے حوالے سے خاص دعا کی تھی کہ حضرت ابن عباس کے حوالے سے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دین کا فہم عطا کر اور علم تعویل عطا کر۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پورا خاص معاملہ ہے، تو آپ دیکھیے کہ ان حدیث کے اندر کئی ڈائمینشن اس طرح کے کور ہو جاتے ہیں۔ مطلب آپ حالت جو ہے سفر میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، علم حاصل آپ جو کر رہے ہیں اور اس حالت میں جو ہے آپ کا اس سفر میں جو ہے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ کے مرتبے کی بات۔ اور اس کے علاوہ کئی کئی دن نفل پڑھنا، روزے رکھنا اور اس طرح کی چیزیں رکھنا، اور اس کے بالمقابل جو ہے علم حاصل کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی حکمتوں کو سمجھنا، دین کا علم حاصل کرنا، اس حوالے سے جو ہے ان دونوں کا کمپیریزن بھی ہم کو قرآن مجید میں واضح دیکھنے ملتا ہے۔ تو محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن مجید سے اور احادیث نبویہ سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے جو علم کے مرتبے، اس کی فضیلت اور مختلف آسپیکٹ کو جو ہے کور کرنے والی تھی۔ دوستوں اور بھائیوں، یہی وہ مقاصد تھے، یہی وہ پورا بیک گراؤنڈ تھا جس کے تحت ہم نے جو ہے اس ماہ علم کو منانے کی جو ہے کوشش کی ہے اور جو ہے اس کا اہتمام ہم نے کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ٹائٹل یہاں رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری تاریخ کے اندر، اپنی پوری سیرت کے اندر اس بتوں کو توڑنے والے واقعے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ اور وہ بتوں کا توڑنا کیا تھا؟ دراصل یہ بات کی دلیل فراہم کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کی پوری ربوبیت کو، الوہیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو طریقہ تھا اس کو اقبال نے جو ہے یہاں پر مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کہ انسان کے اندر جو کچھ بت پیدا ہو جاتے ہیں، انسانی سوسائٹی کے اندر بھی، انسان کی اپنی ذات کے اندر بھی، ان بتوں کو جو ہے ابراہیم کی طرح جو ہے انسان توڑ سکتا ہے۔ اور وہ کب توڑ سکتا ہے؟ وہ کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ تو دل و نظر کا ندیم، ندیم کہتے ہیں دوست کو۔ تو دل اور نظر یہ دونوں کا جب دوست علم ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو وہ بت بھی نظر آتے ہیں جو معاشرے میں بن گئے، وہ بت بھی نظر آتے ہیں جو اس کی ذات کے اندر موجود ہے، جو اس کے نفس کے اندر موجود ہے۔ تو وہ علم ہی کی وجہ سے ان بتوں کو جو ہے پاش پاش کرتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت وہ بت نظر آئے تھے اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کی وحدانیت کا جو ہے علم حاصل ہو گیا تھا، اور اس علم کے نتیجے میں انہوں نے اس دور کے بتوں کو توڑا تھا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ مومن اس وقت ان بتوں کو توڑ سکتا ہے جب جو ہے وہ دل اور اس کے دل اور نظر کا جو ہے ندیم جو ہے علم ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ علم جو ہے یہ وحی کا علم ہے، وہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی روشنی کا، ہدایت کا علم ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوستو، ہم ہمارے معاشرے پہ غور کریں تو کئی ایسے بت ہم کو نظر آتے ہیں، معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں، ہماری اپنی ذات کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو ہم ماہ علم کو بسا اوقات اس طریقے سے یہ بھی لے لیا جاتا ہے کہ ہم لوگ صرف مطالعے پہ فوکس کرانا چاہ رہے ہیں، ہم کچھ پڑھنے پڑھانے کی کچھ ایسی ہی روایتی چیزوں پر جو ہے فوکس کروانا چاہ رہے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بھی میں نے جتنے آسپیکٹ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرا ہوں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے تزکیہ تربیت میں، ہے نا، آپ آپ جو قرآن مجید کی وہ جو آیت سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، خشیت اختیار کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو علم کا یہ جو پرسپیکٹو یہاں آیا ہے کہ انسان کے تزکیہ کے لیے، تربیت کے لیے، خدا سے ڈرنے کے لیے، محبت کے لیے علم ایک بہت بڑا محرک ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس دنیا کے آپ کو بتوں کو سمجھنا ہے، یہاں پر موجود جو چیزیں چل رہی ہے اس کو جو ہے بصیرت کے ساتھ دیکھنا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے نظر پیدا کرنا ہے۔ تو یہ بھی دراصل علم ہی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، جو قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں بھی وہ جو بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جو دیکھنے والے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں وہ جو بصارت ہے وہ یہاں پر جو ہے مراد نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پہ کسی چیز کو دیکھ لیں، یہاں بصیرت کی بات ہے۔ قرآن مجید یہاں بصیرت کہتا ہے کہ وہ لوگ جو چیزیں چل رہی ہے اس کے بیہائنڈ دا کرٹن چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں،
اس پر نظر رکھتے ہیں، اس کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا چیزیں سمجھ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی جو ہے علم درکار ہے۔ تو گویا آپ اس پورے سوسائٹی کے اندر ایک اچھے مسلم اور مومن بن کے رہنا چاہ رہے ہو، اس کے اندر اسلام کی ترجمانی کرنا چاہ رہے ہو، خدا کے دین کی ترجمانی کرنا چاہ رہے ہو، اپنی ذات کو بہتر بنانا چاہ رہے ہو، ان تمام آسپیکٹ کو کور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا علمی مرتبہ اس لیول کا ہو، ہمارا جو ہے علمی پایا اس حوالے سے ہو، ہمارا علمی سطح اس حوالے سے ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ علم کا جو منبع اور سرچشمہ ہے وہ خدا کی کتاب ہے، وہ خدا کی کتاب ہے۔ آپ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ممبران اور ہمارے کئی لوگوں کو یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم ممبرشپ کے فوری جو ہے قرآن مجید مکمل کروانا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم تفاسیر پڑھنے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیوں ہے؟ یہ معاملہ اسی لیے ہے کہ یہ جو منبع علم ہے، جس کی وجہ سے انسان کی ذات کا بھی ارتقا ہونا ہے اور جس سوسائٹی کے اندر اس کو کام کرنا ہے، اس سوسائٹی میں کام کیسے کرنا ہے وہ بھی اس کو سمجھ میں آنا ہے، تو یہ تمام چیز اس کو حاصل اسی قرآن مجید کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ قرآن مجید ہی وہ اس کو نظر فراہم کرے گا جس کی وجہ سے وہ اپنی ذات کو بھی اس تنقیدی نگاہ سے دیکھے گا، باریکی والی جو ہے نظر سے دیکھے گا، اور اس سوسائٹی کو بھی دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں پر موجود مختلف جو جاہلی فلسفے ہیں، جاہلی نظام پائے جاتے ہیں، ان کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، ان کا خلا کما کرنے کی کوشش کرے گا، ان کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ یہ قرآن مجید کی بنیاد پہ ہونے والا ہے، یہ سنت کی بنیاد پہ ہونے والا ہے، یہ دینی علوم کی بنیاد پہ ہونے والا ہے۔ تو ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہمارا کیڈر اس حوالے سے اس میسج کو لے کہ ہم اس ماہ علم کے ذریعے سے یہ کیریکٹر، یہ علمی کیریکٹر ان کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک روٹین کی چیز ان کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ علم دوست بن جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے ہم کو ہمارے جو اسلاف ہے، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید اتنا ایمفسائز کرے گا، حدیث نبویہ اتنا موٹیویشن فراہم کرے گی، تو اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والی جو امت ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس کا عملی مظہر ہم کو دیکھنے ملے گا۔ تو کئی واقعات ہم کو جو ہے دیکھنے ملتے ہیں، تو میں نے اپنی خود گفتگو میں ان کو نقل بھی کیا ہے، پھر ایک مرتبہ جو ہے اس کو نقل کرتا ہوں کہ ڈپٹی نذیر اور مولانا شبلی کے حوالے سے جو باتیں آتی ہے کہ وہ اپنے استاد سے جو ہے چلتے ہوئے درس لیا کرتے تھے، راستہ چلتے ہوئے جو ہے درس لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی کا جو درس تھا، وہ نیازی ان کے جو استاد تھے، ان کا جو درس تھا وہ سحر میں حاصل کیا کرتے تھے، 4 بجے حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مشہور ایک ادیب ہے حاجز، اس کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بات آتی ہے کہ ان کا انتقال کتابوں میں دبنے کی وجہ سے ہوا ہے، کتابوں کی قطار میں دبنے کی وجہ سے جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے۔ آپ اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ خلیل بن احمد فراہیدی جو علم نحو اور علم لغت وغیرہ کے جو موجد ہے، جنہوں نے اس علم کو ایجاد کیا ہے، تو ان کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ وہ ایک مسئلے پر غور کر رہے تھے، اور اس مسئلے پہ غور کرتے کرتے اتنے منہمک تھے، اتنے اس کے اندر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کا سر جو ہے کسی چیز سے ٹکرا گیا اور اس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ علم سے دوستی، یہ شغف، یہ ہم کو جو ہے ہمارے لوگوں میں دیکھنے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ جو ہے زیاد بن حسن جو حضرت ابو حنیفہ کے جو ہے شاگرد تھے، ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی رات ان کی جو ہے ایسی نہیں گزری جبکہ وہ کتاب کو سینے پہ لیے ہوئے جو ہے سوتے نہیں، کتاب کو سینے پہ لیے ہوئے جو ہے سوتے نہیں تھے، کوئی رات ان کی جو ہے اس حوالے سے ایسی نہیں گزری ہے۔ پھر اس کے بعد قاضی ابو الولید کی بات آتی ہے کہ صرف 2 راتیں ایسی تھی جس میں وہ مطالعہ نہیں کر پائے، صرف 2 راتیں، ایک وہ رات جو ان کی نکاح کی رات تھی، اور ایک کوئی دوسری رات کا جو ہے اس پہ جو ہے تذکرہ آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کا علم سے شغف، مطالعے سے شغف، علم حاصل کرنے سے ان کا جو شغف تھا، اس کے حوالے سے مختلف جو ہے مثالیں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے مثال آتی ہے جو ہمارے صحابی رسول ہے اور بہت برگزیدہ صحابی رسول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے مثال آتی ہے کہ وہ جو ہے کئی دن فاقے کی حالت میں جو ہے صفہ کے چبوترے پہ پڑے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث اگر کسی سے جو ہے مروی ہے تو حضرت ابو ہریرہ سے جو ہے مروی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کا جو ڈیڈیکیشن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے حوالے سے اور اس کی ترویج اور ارشاد کے حوالے سے ان کا جو پیشن تھا، اس کی مثال جو ہے ہم کو یہاں دیکھنے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ابن القیم جوزی جو آپ جانتے ہیں کہ بڑے جو ہے امام ہیں مسلمانوں کے اسلامی تاریخ کے، تو ان کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ ان کو جو غسل دیا گیا، میت کا جو غسل دیا گیا، وہ ان کے قلم کے تراشوں سے دیا گیا، کہ وہ جو قلم لکھتے تھے اور اس کا ایک حصہ جو ہے بچ جایا کرتا تھا، تو ان حصوں کو جو ہے جمع کیا گیا، اس کا پانی گرم کیا گیا اور اس سے جو ہے ان کو جو ہے غسل دیا گیا۔ اس کے علاوہ البیرونی کی بات آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کو گھومنے والا، اس کی سیر کرنے والا اور کتاب الہند جیسی جو ہے تصانیف کو لکھنے والا،
ایک بڑا تاریخ داں، اس کے حوالے سے بات آتی ہے کہ جس وقت وہ انتقال اس کا ہو رہا تھا اس وقت وہ 7 زبانیں جو ہے سیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے فارابی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ارسطو کی جو کتاب تھی، جو کتاب النفس جو تھی ارسطو کی، اس کا انہوں نے تقریباً 100 مرتبہ جو ہے مطالعہ کیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں آپ علامہ اقبال کو لیجئے، تحریک اسلامی کے بزرگوں کو لیجئے، آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی درخشاں تاریخ ہم کو دیکھنے ملتی ہے، بڑی مالا مال تاریخ ہم کو جو اس حوالے سے دیکھنے ملتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس کو ویسٹ جو ہے گولڈن ایج کہتا ہے مسلمانوں کا، جس کے اندر کئی مسلم سائنسداں، فلسفی اور جو ہے مختلف علوم کے ماہرین لوگ پیدا ہوئے، کئی مصنفین پیدا ہوئے، مفسرین پیدا ہوئے، کئی علوم کی جو ہے بنیاد ان لوگوں نے رکھی۔ اس پورے دور کو آپ دیکھیے تو بڑا درخشاں دور ہم کو دیکھنے ملتا ہے، بڑا جو ہے اس حوالے سے بڑا مالا مال دور ہم کو ہماری تاریخ کا دیکھنے ملتا ہے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، یہ سب باتیں ہم کو اس جانب موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ اس ہمارے بکھرے ہوئے سرمایہ کو، اس گم ہونے والی ہماری اس دولت کو، دولت گمگشتہ کو جو ہے ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ کیریکٹر اور وہ تمام چیزیں جو ہے ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ ہمارا علم، ہمارا تفقہ، ہمارا فہم اسی حوالے سے رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہم اسلام کی تجدید کا کام کرنا چاہتے ہیں، خود آپ تجدید و احیاء دین جو ہے پڑھیے، جو تحریک اسلامی کے پورے قائم ہونے کے پس منظر میں ایک بڑا علمی کام ہے کہ علامہ مودودی نے مختلف مجددین کا جو ہے جائزہ لیا ہے، اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے جو تجدیدی کام کیا ہے، اسلام کو ریوائول کرنے کی، اس کے احیاء کرنے کی جو کوششیں مختلف دور میں مختلف مجددین نے کی ہے، تو وہ اس کے اندر کیا کمیاں تھی، کیا خامیاں تھی، کس نوعیت سے وہ کام جو ہے بہت ممتاز تھا، اسی کے بیسس پھر آپ نے جو تحریک اسلامی کی بنیاد آپ نے رکھی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ بیسیکلی تحریک اسلامی کا کام دین کی تجدید کا کام ہے، دین کو ریوائول کرنے کا کام ہے، اور اس کے حوالے سے پھر علمی بنیادوں پہ، خاص طور سے دین کی بنیادوں کو کھڑے کرنا، دین کا جو ہے علمی حوالے سے اس کی تجدید کرنا، موجودہ مسائل میں اجتہاد کے دروازے کھولنا، یہاں کی جو گتھیاں ہیں، جو جاہلیت کی پھیلائی ہوئی گتھیاں ہیں، ان کو سلجھانے کے لیے علمی اجتہاد کرنا، علمی رویہ اپنانا، علمی کام کرنا، یہ خود تحریک اسلامی کے بیک گراؤنڈ کا ایک پس منظر کا ایک پہلو ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کا کنٹینیوشن ہونے کی حیثیت سے، اور اس پوری دینی تعلیمات کو دیکھنے کی حیثیت سے، ہماری اسلاف کی تاریخ کو دیکھنے کی حیثیت سے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ذمہ داری اور ایک اہم درس ہم کو ملتا ہے کہ ہم علم دوست بنیں۔ علم خالی مطالعے کے حوالے سے نہیں ہے، غور و فکر کرنا، مشاہدہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ کرٹیکلی چیزوں کو دیکھنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم قرآن مجید سے بہت گہرا رشتہ استوار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں تفکر، تدبر، اس کو جو ہے اوڑھنا اور بچھونا بنا لینا، اس کے ساتھ ہمارے دن اور رات گزر جائے، یہ تمام حیثیتوں کے بعد، ان تمام سچویشنز کے بعد، ان تمام چیزوں کے بعد ہم کو وہ فہم حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی کتابیں جو ہے جو اس وقت لکھی جا رہی ہے، جو علم پروڈیوس ہو رہا ہے، اس کو سمجھتے رہنا، علم کو پیدا کرنے میں، پروڈکشن آف نالج میں جو ہے ہمارا اپنا رول رہے، اس حوالے سے ہم اپنا جو ہے ہم اپنا رول پلے کر سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلو بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پوری زندگیاں لگاتے ہیں، کئی چیزیں لگاتے ہیں، اس کے نتیجے میں کچھ پروڈکٹ جو ہے نکل کے آتا ہے۔ آپ تدبر قرآن کو دیکھیے، آپ تدبر قرآن کے حوالے سے جو ہے امین ایسر اصلاحی خود لکھتے ہیں کہ ان کی 40 سالہ کاوش کا نتیجہ ہے۔ 40 سال انہوں نے جو عرق ریزی کی ہے، جوانی سے جو ہے بڑھاپی کی حالت میں جس طریقے سے چلے گئے، اتنی پوری قوتوں کو ضائع کرنے کے بعد تدبر قرآن جیسا شاہکار جو ہے نکل کے آتا ہے۔ علامہ مودودی اگر اپنے دور کے فتنوں کو اگر چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ 5 ذلدار پارک کے اندر، جبکہ اس پوری سوسائٹی کے اندر لوگ سو رہے تھے صرف، لیکن اس پوری سوسائٹی میں، اندھیرے والی سوسائٹی میں جہاں سب سو جاتے ہیں، اس وقت صرف روشنی کی ایک کرن دکھتی ہے، تو وہ مودودی کے گھر سے دکھتی ہے۔ تو اس کے لیے مجاہدہ کرنا، اس کے لیے تڑپ پیدا کرنا، اور اپنی اس کم علمی کا، اصل میں اس علمی پیاس کو پیدا کرنا، کم علمی کا احساس پیدا کرنا، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے لیے کوششیں کرنا، اس کے لیے قربانیاں دینا، اس کے لیے مجاہدہ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوششیں، قربانیاں اور مجاہدے کے بغیر کوئی اور چیز ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ نفس کو ہم موٹا بنا لے اور نفس کا جو ہے بار ہم محسوس کرتے رہے، اس حوالے سے جو ہے نفس کے بار کو محسوس کرتے رہے، اور جو ہے اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکے، تو اس کے نتیجے میں کوئی کیریکٹر ہمارا بلڈ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بڑا کام ہم لوگ جو ہے نہیں کر سکتے۔ تو عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ پورا وہ ماہ علم کا بیک گراؤنڈ تھا
جس کے تحت ہم لوگ ماہ علم بنانا چاہ رہے ہیں، جس کا ریلیونس موجودہ حالات میں بھی اور ہر وقت رہے گا، تو دوستوں اور بھائیوں آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے جو طریقے ہوتے ہیں علم کو حاصل کرنے کے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، مشاہدہ ہے، مطالعہ ہے، اس کے علاوہ آپ جو ہے تجربے حاصل کیجئے، ایکسپیریمنٹ حاصل کیجئے، الگ الگ چیزوں کو ایکسپلور کریے. تو ان تمام چیزوں پر، ٹیکنکس پر تو مختلف موقعوں پر بات ہوتی رہتی ہے، بہت حوالوں سے بات ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ یہ علمی پیاس کو پیدا کیا جائے، یہ ہمارا اولین مقصد ہے، اور یہ ہمارے کیڈر کا، ہمارے لوگوں کا، یہ جو ہے ان کا ایک پہچان بن جائے، ایک ان کا جو ہے ڈیفائننگ فیچر بن جائے. اسی بات کو کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم دوست بنائے، علم کی پیاس میرے اندر بھی جگائے، آپ کو بھی علم کی پیاس سے جو ہے مالا مال کرے، علم کی پیاس اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے، مجھے بھی اپنی توفیق سے نوازے، آپ کو بھی اپنی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر صاحب. دعا ہے کہ تمام کہی گئی چیزوں کو اللہ ہم سبھی کو سننے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. اسی کے ساتھ اس سیشن کا اختتام ہوتا ہے. آپ سبھی کا شکریہ. جزاک اللہ خیر. عدنان ایک سیکنڈ، ابھی اختتام نہیں ہو رہا ہے، کچھ اناؤنسمنٹ اصل میں جو بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ لوگوں سے کرنے ہیں، وہ اس ماہ علم کے حوالے سے ہے. انشاءاللہ پوسٹ ممبرشپ سلیبس پہ ہم لوگوں کا کام ہو چکا ہے، قریب پوسٹ ممبرشپ سلیبس کو ہم لوگ جو ہے ریلیز کر دیں گے. ممکن ہے کہ ایک آدھ ہفتے میں ہم لوگ جو ہے پوسٹ ممبرشپ سلیبس کو ریلیز کر دیں، اور وہ پوسٹ ممبرشپ سلیبس جو ہے وہ 4 لیولز میں ہوگا، 4 سالوں پر محیط ہوگا، اور کوشش کی ہے کہ جو 16 ڈومین سجیسٹ کیے تھے ان 16 ڈومین پر وہ محیط ہمارا پوسٹ ممبرشپ سلیبس ہو. دوسری بات یہ آپ سے کہنی ہے کہ اس ماہل کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہم لوگوں نے طے کی ہے، جو سرکولر میں مینشن ہے، اس کا بھی آپ تمام لوگ بہت خیال رکھیں. ہمارا پورا ماہ علم صرف تفہیم القرآن کی مجلس سے یقیناً یہ اپنے آپ میں بڑی بابرکت چیز ہے، کچھ ویکلی اجتماعات میں کچھ اس طرح کی سمبولک چیزیں، یہ ہمارا ماہ علم کا حاصل نہیں ہے. ہمارے ماہ علم کا حاصل وہ تمام چیزیں جو ہم نے سرکولر میں رکھی ہیں، اور اس کی اسپرٹ کو ہم تمام لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی سمبولک معاملہ ہم اس حوالے سے نہیں چاہتے. ایک علمی ماحول ہم ہمارے درمیان پیدا کر پائے، ایک اجتماعی ماحول علم کے حوالے سے ہم پیدا کر پائے، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. تو اس کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، سرگرمیاں ہونی چاہیے، وہ بھی اتنی ہی جو ہے ڈائیورس ہونی چاہیے، متنوع ہونی چاہیے، اور اس پر ہمارے ریسورسز لگے، ہماری توجہ لگے، ہماری انرجی لگے. ایسا نہیں ہے کہ زون کی ایک چیز آئی اور وہ آگے چل جائے. تو یہ ایک چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ واٹس ایپ پر ہم ڈیلی جو ہے ایک ڈے منائیں گے، تقریباً 7 دن پر محیط یہ ہوگا. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم ڈیلی آپ کو اس ڈے کے حوالے سے تفصیلات دیں گے کہ آپ کے جو آپ کی پسندیدہ کتاب ہے آپ اس کا تعارف پیش کریں. تو اس طریقے سے اس دن جو لوگ شیئر کریں گے تو اس میں سے بیسٹ چیزیں لکھنے والوں کو ہم جو انعامات دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ سلیکٹڈ مضامین پر اس کا پوسٹر بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے گا. تو اس کا جو ہے اس کا انعام بھی، انعامات اور مختلف چیزیں ہم نے رکھے ہیں کہ فرسٹ پرائز اس کے اندر جو ہے 5000 روپیز ہے کیش میں. لیکن اس کی وہ یہ ہے کہ ایک تفسیر جو ہے گفٹ کی جائے گی، جو بھی اس مقابلے میں جو بھی فرد پہلا آئے گا، اس مضمون لکھنے والے مقابلے میں، ان تمام چیزوں میں اس کو جو ہے ایک تفسیر، اور اس کے علاوہ اس اماؤنٹ کی بچی ہوئی اماؤنٹ کی جو ہے کتاب ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ پرائز جو ہے وہ 3000 روپے کا رہے گا، جس میں 3000 روپے کی کتابیں یا جو بھی فرد چاہے گا اس حوالے سے کو دی جائے گی. دوسرا انعام جو ہے 2000 روپے کا ہوگا. اور اسی کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے کہا ہوں کہ واٹس ایپ پر جو ہمارے مقابلے ہوگی تو ڈیلی جو ونر رہے گا اس کو بھی مختلف پرائزز اور مختلف چیزیں ہم لوگ جو ہے دیں گے، جو کتابوں کی گفٹ کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے ہوگی. اس کے علاوہ ایک بڑا فیصلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ اس میقات میں جو لوگ 50 لوگ اول تفہیم القرآن کا مطالعہ کمپلیٹ کریں گے ان لوگوں کو زون جو ہے زون کی طرف سے جو ہے تفسیر گفٹ کی جائے گی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس پہ زون بھی اس جانب متوجہ ہیں کہ ہمارے کیڈر میں، ہمارے لوگوں میں علمی ماحول، پڑھنے پڑھانے کا ماحول، چیزوں کو سیکھتے رہنے کا ماحول پروان چڑھے. ہم ہمارے یونٹ سے، ہمارے لوگوں سے، افراد سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت حساس ہو جائے، بہت شعوری کوششیں کریں. ہمارے ڈسٹرکٹس، ہمارے سٹیز بھی وہ کہ یہ ماہ علم کی ساری ایکٹیویٹیز یونٹ پہ کرنا ہے، لیکن ہمارے یونٹس کو، ہمارے ڈسٹرکٹ کو اس سلسلے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے، شعوری اقدامات لینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو پش کرانے کی ضرورت ہے. یہ پوری باتوں کی اہمیت، افادیت ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ
میرا خیال ہے کچھ اہم باتیں تھی جو مجھے آپ سے کرنی تھی. اللہ تعالیٰ اس سنے کو اور اس تمام چیزوں کو قبول فرمائے, اور آپ لوگوں نے جو قیمتی وقت دیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آپ کو بھرپور بدلہ عطا کرے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.